السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے فیصلے کے لیے جلوس کا ارادہ فرمایا تو جنات کو حکم دیا کہ وہ ان کے لیے ایک نادر الوجود اور عمدہ کرسی تیار کرے، جس کی صرف یہ ہو کہ جھوٹا مدعی یا گواہ اس کو دیکھنے سے تھرانے لگے۔ چنانچہ تعمیل ارشاد میں ہاتھی کے دان کی ایک کرسی تیار کی گئی، جس کو جواہرات، موتیوں اور زبرجد سے مزین کیا گیا تھا، اور جواہرات سے انگور کے درخت بنا کر اس کو گھیر دیا تھا، جس میں سونے کے 4 کھجور کے درخت ایسے تھے جن کی شاخیں چاندی کی بنائی گئی تھی۔ ان میں سے 2 درختوں کی چوٹی پر 2 گدھ بنائے گئے تھے، اور اس کرسی اور تخت کے دونوں گوشوں پر سونے کے 2 شیر تھے، جن کے سروں پر سبز زمرد کے ستون نصب کیے گئے تھے۔ اس طرح شیاطین نے اس تخت کو ایسے سخت پتھر پر رکھا تھا جس کے نیچے ہونے کا ایک شاردہ بنا تھا جو اس تخت کو گھماتا تھا۔ چنانچہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام اس کے نیچے درجہ پر چڑھتے تھے تو وہ کرسی اور تخت اپنے اس تمام سامان کے ساتھ جو اس سے متعلق تھا چکی کی طرح گردش میں آ جاتا تھا، اور گدھ اور مور اپنے بازو پھیلاتے تھے، شیر اپنے ہاتھ پھیلا کر دموں کو زمین پر مارنے لگتے تھے، اور ہر درجہ میں سود پر یہ کیفیت پیدا ہوتی رہتی تھی، یہاں تک کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام بالائی منزل پر پہنچتے تو دونوں گدھ مشک و عنبر تیزی کے ساتھ تاج ان کے سر پر رکھتے تھے، اور تخت پر جلوہ افروز ہونے کے بعد سونے کا کبوتر زبور پیش کرتا جس کو لوگوں کو سنایا کرتے تھے۔ ان کے دائیں جانب بنی اسرائیل کے علماء سونے کی کرسی پر بیٹھتے تھے، اور بائیں جانب معزز جنات چاندی کی کرسیوں پر۔ اس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام فیصلے کے لیے جلوس فرماتے تھے، اور جب کسی معاملہ کی شہادت کے لیے گواہ آتے تو وہ کرسی ماں اپنے سامان کی گردش میں آ جاتی تھی، اور شیر و گدھ اور طاؤس اپنے مذکورہ کام میں مشغول ہو جاتے تھے۔ یہ دیکھ کر گواہوں پر ایک ایسی ہیبت طاری ہوتی اور سچ و حق کے سوا کوئی جھوٹی شہادت نہ دے سکتے تھے۔ بس جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہوا تو اس کرسی کو شاہبخت نصر نے اپنے قبضہ میں لے لیا، مگر جب اس نے اس پر چڑھنے کا ارادہ کیا تو ایک شیر نے اپنے دائیں ہاتھ سے بادشاہ کی پنڈلی اور قدم پر ایک ایسی چھاپ ماری جس کے باعث وہ کرسی پر چڑھ نہ سکا، اور اسی ضرب کے کرب و بے چینی میں مبتلا ہو کر مر گیا، اور وہ کرسی شہر انطاکیہ روم و شام کے دارالسلطنت میں باقی رہی، یہاں تک کہ اہل انطاکیہ سے قراص بن سدرس نے جنگ کی اور خلیفہ نے بخت نصر کو شکست دی۔ اس کے بعد کرسی بیت المقدس کی طرف لائی گئی، اور کوئی بادشاہ اس کرسی کے چڑھنے پر قادر نہ ہو سکا۔ پھر اس کو صخرہ بیت المقدس کے پیچھے رکھا گیا، جس کے بعد آج تک اس کی کوئی خبر یا اثر معلوم نہ ہو سکا، کہاں گئی اور کیا ہوا۔ حاصل اس حقائق سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی کرسی کی وسعت و ہیبت و دبدبہ اور انصاف کا پتہ چلتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات اور قدرت پر ایمان مضبوط ہوتا ہے کہ اس کی مخلوق میں اس قدر رعب و دبدبہ ہے تو خود خالق کس قدر قادر مطلق اور رعب دبدبے والا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس واقعہ سے سبق حاصل کر کے اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین کامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔